اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب 3 مسجدوں کی فضیلت، حدیث نمبر 3384۔ اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کجاوے نہ باندھے جائیں گے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک میری یہ مسجد یعنی جو مدینے میں ہے، اور مسجد الحرام اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ حدیث نمبر 3385 اردو ترجمہ۔ زہری سے اس سند سے روایت ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف کجاوے باندھے جائیں۔ حدیث نمبر 3386 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خبر دیتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر نہ کرے کوئی مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد کعبہ اور میری مسجد اور مسجد ایلیہ یعنی بیت المقدس۔ باب اس مسجد کا بیان جس کی بنا تقوی پر ہے۔ حدیث نمبر 3387 اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میرے پاس سے عبد الرحمن بن ابو سعید خدری گزرے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے والد کو کیسے سنا کہ وہ بیان فرماتے تھے کہ وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنا تقوی پر ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ داخل ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویوں سے کسی کے گھر میں، اور میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ، وہ مسجد کون سی ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی پر بنائی گئی ہے؟ سو آپ نے ایک مٹھی کنکریلے اور کنکر لیے اور زمین پر مارے اور فرمایا کہ وہ یہی تمہاری مسجد ہے، مدینے کی مسجد۔ سو میں نے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے تمہارے والد سے سنا ہے کہ ایسا ہی ذکر کرتے تھے اس مسجد کا۔ حدیث نمبر 3388 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح سے مذکور ہے۔ باب مسجد قباء کی فضیلت اور وہاں نماز پڑھنے اور اس کی زیارت کا ذکر۔ حدیث نمبر 3389 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرتے تھے مسجد قباء کی، سوار بھی اور پیادہ بھی۔ حدیث نمبر 3390 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو تشریف لاتے تھے، سوار بھی اور پیادہ بھی، اور اس میں 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3391 اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں پیدل اور سوار آیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3392 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3393 اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3394 اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3395 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن دینار نے کہا کہ ابن عمر ہر ہفتے میں ایک بار جاتے تھے مسجد قباء میں اور کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ہر ہفتے میں جاتے تھے۔ حدیث نمبر 3396 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کو آتے تھے ہر ہفتے میں، اور آتے تھے آپ سوار بھی اور پیادہ بھی، اور ابن دینار نے کہا کہ ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3397 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مذکور ہے مگر اس میں ہر ہفتے کا ذکر نہیں۔ کتاب النکاح، نکاح کے مسائل۔ باب نکاح کا مستحب ہونا اس کے لیے جس کو طاقت ہو۔ حدیث نمبر 3398۔ اردو ترجمہ۔ علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں چلا جاتا تھا عبداللہ کے ساتھ مینا میں، سو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملے اور ان سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ سو عثمان نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن،
ہم تمہارا نکاح ایسی جوان لڑکی سے نہ کر دیں کہ وہ تم کو تمہاری گزری ہوئی عمر میں سے کچھ یاد دلا دے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے گروہ نوجوانوں کے جو تم میں نکاح کے خرچ کی طاقت رکھتا ہو، یعنی نان نفقہ دے سکتا ہو، تو چاہیے کہ نکاح کرے، اس لیے کہ وہ آنکھوں کو خوب نیچا کر دیتا ہے اور فرج کو زنا وغیرہ سے بچا دیتا ہے، اور جو نہ طاقت رکھتا ہو اس خرچ کی تو روزے رکھے کہ یہ اس کے لیے گویا خصی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3399 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو عثمان بن عفان ملے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ادھر آؤ۔ پھر ان کو خلوت میں لے گئے۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ عثمان کو کوئی کام نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا کہ اے علقمہ یہاں آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کیا تمہارا نکاح ایک کنواری لڑکی سے نہ کرا دیں، شاید کہ وہ تمہیں تمہاری جوانی کا وقت یاد دلا دے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں آگے وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3400 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو خرچ کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے اور فرج شرمگاہ کو زنا وغیرہ سے بچا دیتا ہے، اور جو خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے کہ گویا یہ اس کے لیے خصی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3401 اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن یزید نے کہا کہ میں اور میرے چچا علقمہ اور اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور میں ان دنوں جوان تھا تو عبداللہ نے ایک حدیث بیان کی، یعنی وہی جو اوپر گزری، اور میں جان گیا کہ انہوں نے میرے ہی لیے وہ حدیث بیان کی۔ اور روایت میں یہ بھی زیادہ ہے کہ ابو معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ عبد الرحمن نے کہا کہ پھر میں نے نکاح میں کچھ دیر نہیں کی اور نکاح کر لیا۔ حدیث نمبر 3402 اردو ترجمہ۔ مضمون وہی ہے جو اوپر گزرا، مگر اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ پھر میں نے نکاح کرنے میں کچھ دیر نہیں کی اور نکاح کر لیا۔ حدیث نمبر 3403 اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کا حال پوچھا، یعنی جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے، اور پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں کبھی گوشت نہ کھاؤں گا، کسی نے کہا میں کبھی بچھونے پر نہ سوؤں گا۔ سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف اور ثنا کی، یعنی خطبہ پڑھا اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسا ایسا کہتے ہیں، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی رات کو، اور سو بھی جاتا ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3404 اردو ترجمہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عثمان بن مسعود نے جب عورتوں سے جدا رہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات رد کر دی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو ہم سب خصی ہو جاتے۔ حدیث نمبر 3405 اردو ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3406 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3384 سے 3406 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔